بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا دوست عاطف اور میرے ساتھ اس وقت پروگرام پر موجود ہیں چودھری فاروق اینڈ ملک فرقان. تو چودھری صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ملک صاحب آپ سنائیں کیسے؟ اللہ کا شکر ہے، فٹ فاٹ. آپ سنائیں؟ میں ٹھیک ہوں، فٹ فاٹ ہے. اور کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ فٹ گزرا ہے ماشاء اللہ. اچھا گزر گیا. روزے ٹھیک گزرے؟ میرے خیال موسم بھی اس دفعہ موسم ٹھیک ہے ماشاء اللہ نالا میں، اور بارش بھی ہو رہی ہے. بالکل بالکل. آپ سنائیں کس طرح گزرے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہے، اچھے گزر جاتے ہیں. ماشاء سحری کے وقت سوتے ہیں روزہ رکھ کے، صحیح. نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر زور کے وقت اٹھ جاتے ہیں. یہ روٹین چل رہی ہے آج جی کل. جی سب کی میرے خیال یہ. آپ سنائیں؟ ٹھیک کرم ٹھیک ٹھاک صحیح گزر رہا ہے. تھوڑا سا اچھا بولے گا نا، جس کی وجہ سے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی آواز کلیئر نہیں جاتی ہے. تو آج کا جو ہمارا پروگرام کا موضوع ہوگا وہ ہوگا اسپین اندلس پر، اور اس کے بارے میں ہمیں چودھری فاروق بتائیں گے کہ اسپین اندلس کیا تھا اور یہ واقعہ کیا پیش آیا، کس طرح پیش آیا تھا. جی چودھری صاحب. اسپین عام طور پر جسے اسپین بھی کہتے ہیں، جی اس کا پرانا نام اندلس. جی یہ جو فتح کیا گیا تھا طارق بن زیاد، جو ایک بربری نسل سے ہیں. جی جی موسیٰ بن نصیر ان کے ساتھ تھے، وہ ادھر کے واسرائے تھے. جی جی امیہ خاندان اس وقت خلافت پہ تھا. جی جی طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا تھا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا 7,000 فوج کے ساتھ. صحیح. جب انہوں نے کہا تھا کہ مشہور ایک ان کا قول فیمس ہے کہ کشتیاں جلا دو. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک ساحل پہ جب اترا ہے وہ، تو عیسائی حکمران راڈرک اس کے سامنے تھا. پھر موسیٰ بن نصیر 2,000 فوج کے ساتھ پہنچا ہے. کہ کشتیاں جلانے سے وہ جو شعر ہے جی جی کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بالکل بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بالکل یہ وہی شعر ہے. بالکل. اچھا جی کنٹینیو کریں. موسیٰ بن نصیر 2,000 فوج کے ساتھ وہاں پہ پہنچا ہے. جی جی 7,000 فوج نے عیسائیوں کی 2 لاکھ فوج کو شکست دی تھی. وہاں پہ قابض ہو گئے تھے. جی جی پھر یہ دور چلتا رہا. محمد بن قاسم وغیرہ ادھر تھے. جی جی طیبہ بن مسلم تھے جو ادھر ازبکستان قندارا یہ علاقے انہوں نے فتح کیے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ جو تھے ولید بن عبد الملک جو اس وقت خلیفہ تھے وہ چلے گئے. اس کے بعد ان تینوں جرنیلوں کو قتل کر دیا گیا. جی جی ٹھیک ہے. ان کے بعد جب بنو امیہ کا خاندان ختم ہوا ہے، آخری خلیفہ مروان، جب وہ ان کو عباسیوں نے مار دیا ہے، امیہ خاندان کا ایک بچہ انہوں نے چن کر مارا ہے، تو ان کا ایک بچہ عبد الرحمن جی وہ بھاگ کر اسپین چلا گیا تھا. ولید بن عبد الملک تھا، اس کی ایک بیوی تھی جو ایک بربری نسل سے تھی. جی جی عبد الرحمن اس کا بیٹا تھا. تو بربری جو خاندان تھا وہ اس کا ایک سمجھ لیں کہ ننیال تھا ان کا. جی جی وہ ان کے پاس چلا گیا. تو امیہ خاندان ہمیشہ سے سپہ سالاری میں ہمیشہ مشہور رہا ہے. صحیح. تو انہوں نے ایسے اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا ہے. پھر وہ اس طرح کرتا کرتا ایک دن وہ بادشاہ بن گیا. ادھر کا ادھر بنو باز تھے، ادھر وہ بادشاہ بن گیا. جی جی ٹھیک ہے. اس طرح ایک سنہری دور تھا مسلمانوں کو. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ان کے جو آگے جانشی تھے وہ کمزور ہوتے گئے. آخری بادشاہ حشام ثانوی انتہائی کمزور انسان تھا، وہ ختم ہوا. اس کے بعد عیسائیوں نے جو ہے وہاں پہ اپنے دوبارہ سے عروج پکڑنا شروع کر دیا. جی جی ٹھیک ہے. وہاں پہ جو زوال کا شکار ہوئے تھے وہ ایک علیحدہ آ جاتی ہے باقی ان سے، کیونکہ باقی جو گئے تھے وہ عیاشی اور عیاش پرست لوگ تھے. یہ بھی تھے لیکن ان کی ایک تھی مس مینجمنٹ. جی جی ٹھیک ہے. ان لوگوں کو وہاں پہ جو آخری خلیفہ گزرے تھے ان کو کنٹرول نہیں کرنا آیا تھا، اور مسلمان غدار تو ہمیشہ تھے. پھر ان کا جو تھا ایک چال بازیاں شروع ہو گئی تھی جی جی کہ کون ادھر کا بادشاہ بنے گا، کیونکہ یہ خلیفہ سے ہٹ گیا تھا. صحیح. خلیفہ کے انڈر نہیں تھا یہ علاقہ. جی جی ادھر یہ چال بازیاں شروع ہو گئی تھی. موسیٰ بن نصیر کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد عبدالعزیز بن موسیٰ ہے، وہ بھی ایک بڑا اچھا انسان تھا. اس نے کہا تھا کہ جو عیسائی پکڑے جاتے ہیں، ہاں جی غلام بنتے ہیں، ان کو اس شرط پہ رہا کر دیا جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں. اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے، تو ان کو رہا کر دیا عام جاتا تھا. شہریت ایک آزادی حاصل تھی گورنمنٹ کی طرف سے. جی حکومت انہیں پروانہ جاری کرتی تھی کہ یہ مسلمان ہے، یہ اس ملک کا شہری ہے، غلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس طرح کرتے کرتے جو ہیں وہ نااہل آتے گئے لوگ. پھر یوسف بن تاشفین آئے افریقہ سے، انہوں نے آ کے اس ملک کو بچایا. پھر وہ مراتبین آئے، مراتبین. پھر وہ معتمد سردار تھا، انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں اس کو بچانے کے لیے. آخری دور میں معتمد خود چل کے گئے تھے یوسف بن تاشفین کے پاس. جی جی یوسف بن تاشفین آیا، ادھر لڑا، پھر گیا ہے. پھر ادھر
عیسائیوں نے زور پکڑا ہے. وہ جاتا تھا پیچھے عیسائی زور پکڑ لیتے تھے کیونکہ مسلمان یہاں پہ کمزور ہو گئے تھے. جی جی پھر یوسف بن تاشفین آیا ہے, اس نے پھر عیسائیوں کو شکست دی ہے. پھر وہ حکومت مرابطین کو دے گیا تھا. پہلے مرابطین تھے وہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا وہ صحیح یوسف بن تاشفین کے خلاف ہوتے گئے صحیح کیونکہ وہ خود سردار بننا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے یوسف بن تاشفین کی جو ہے مخالفت شروع کر دی تھی. وہ عیسائیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اور جو آگے معتمد کے آئے جانشین وہ بھی نااہل تھے. وہ بھی چاہتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک مجاہدین کی فورس بنائی ہوئی تھی. ایک تو تھی نا فوج جو ملک کے لیے لڑتی ہے, ایک مجاہدین لہذا سے تیار کی ہوئی تھی اس نے. جی جی صحیح. وہ مسلمان ان مجاہدین سے خار کھانے لگے تھے, نفرت کرنے لگے تھے ان سے. جنہوں نے اپنا جان و مال دے کر اس علاقے کو بچایا, ان کی مدد کو ہمیشہ پہنچتے تھے, جی جی وہی مسلمان ان سے بدگمان ہو گئے. صحیح رایا تھی, ان کے سردار تھے, وہ حکومت کے لالچ میں انہوں نے یوسف بن تاشفین جیسے جو کہ جاں باز لوگ تھے جی جی ان کی مخالفت شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, ان کے خلاف ہو گئے ہیں. وہ صحیح مجاہدین کا نام سن کر ہی چڑھنے لگتے تھے. طارق بن زیاد جب آئے تھے تو یہاں پہ عیسائی حکومت تھی. صحیح. انہوں نے ان کو شکست فاش کر کر ایک ملک بنایا. ایک منظم حکومت بنائی وہ ہوئی. ان کے انڈر آ گئی تھی صحیح. بنو امیہ کے. عباسی جب آئے تو عبد الرحمن کا سمے لگتا ہے ایک علیحدہ ملک ہو گیا تھا, جی جی جس کی وجہ سے وہ خلافت سے ٹوٹ گیا تھا. اس لیے خلافت نے جو بنو عباس تھے کبھی ان کی مدد نہیں کی کہ یہاں پہ جا کے مسلمانوں کو بچایا جائے. جی جی ٹھیک ہے, اس طرح بہت سے, جس طرح یہ ایک ہم سنتے ہیں کہ 2 اپریل کو اپریل فول منایا جاتا ہے, یہ بھی وہیں کی کہانی ہے کہ مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کی سرزمین پر اتار دیا جائے گا. جی جی ٹھیک ہے, تو آپ ان لوگوں کو انہوں نے کشتیوں میں بٹھایا. ٹھیک ہے, جیسے ہی کشتیاں چلیں انہوں نے کشتیوں کو آگ لگا دی. وہ 2 اپریل کے دن کا واقعہ ہے یہ, تو ہم لوگ بڑی خوشی سے یہ مناتے ہیں. اپریل فول جو ہم مناتے ہیں. اپریل فول مناتے ہیں. یہ بھی اسپین میں ہوا تھا. اس طرح طارق بن زیاد کے جب پہنچا ادھر تو وہ فرانس اور یورپ کے سطح پہ پہنچ گیا تھا. جی جی ان قریب تھا کہ وہ اس کو فتح کر لیتا, لیکن خدا کی طرف سے ولید بن عبد الملک فوت ہو گیا ہے, ان کو قتل کر دیا گیا ہے. آج شاید ہسٹری کچھ اور ہوتی ہے فرانس کی, جی جی تو وہ بھی ایک اسلامی ملک میں شامل ہوتا ہے. لیکن ہماری چال بازیوں نے, ہمارے غداروں نے اس چیز کو, خدا کی طرف سے یہ منظور نہیں تھا. جی جی ٹھیک ہے, ایک بڑا نقصان پہنچایا ہے. اندلس میں ہمیشہ یہ چال بازیں چلتی رہی ہیں. اندلس فارسی کا لفظ ہے. اندلس فارسی, عربی زبان میں بھی اسے کہتے ہیں. صحیح. جب عبد الرحمن بنا ہے نا خلیفہ, تو اس نے بربری نسل کے لوگ افریقہ سے منگا کے, کیونکہ وہ خود بربری, اس کی ماں بربری نسل سے تھی. طارق بن زیاد بھی بربری تھا. وہ ادھر سے منگا کے اپنے لوگ تھے اسپین میں اس نے آباد کرنا شروع کر دیے. صحیح. افریقہ کے جو لوگ تھے, وہ بربریت جو ایک لفظ تھا, انہوں نے بڑے وحشی ہو گئے تھے. وہ ان کو اگر میننگ اس سے پوچھتے تھے نا ادھر اندلس میں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ بربر کا مطلب ہے وحشی. تو ان کے وہ ایک عیسائی تھے نا, ان سے تنگ آنا شروع ہو گئے تھے. جی جی جس طرح میں نے بتایا کہ عبدالعزیز بن موسیٰ نے یہ ایک رواج نکالا تھا کہ وہ عیسائیوں کو کلمہ پڑھنے پر آزاد کر دیتا تھا. صحیح. یہ ایک بڑی اچھی پالیسی تھی, مسلمان آبادی زیادہ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح عبد الرحمن آیا, اس نے یہ لوگ لا کر ادھر آباد کر دیے ہیں, قتل وغیرہ شروع ہو گیا ہے. جی جی ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ عیسائیوں نے اسلام قبول کرنا بند کر دیا ہے, پیچھے ہٹ گئے ہیں, جنگیں شروع ہو گئی ہیں. جی جی پھر آہستہ آہستہ عیسائیوں نے بھی زور پکڑنا شروع کیا ہے, وہ ان کے اندر گھس کر بیٹھ گئے تھے. صحیح. ٹھیک ہے, سازشیں کی ہیں جس کی وجہ سے آخری خلیفہ جو ان کا تھا وہ بھی ان کی چال بازیوں کی وجہ سے مارا گیا تھا. صحیح. ٹھیک ہے, پھر جب یہ معتمد اور مرابطین جیسے لوگ سردار ان کو بچاتے رہے ہیں, یہی عوام جو مسلمان جن کو بچاتے رہے ان کے خلاف ہو گئی تھی. صحیح. یہ سازشوں نے ایک اندلس ایک اسپین جیسی چیز جو ملک ہمارے ہاتھ میں تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا انہی کی وجہ سے. ان کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں کہ کچھ لوگ اسپین کہتے ہیں اس کو, یہ غلط العام ہے. اسپین ہے, اصل میں اس کا نام اسپین ہے. اسپین ہے. ہاں, اس کا جو اصل ہے نا لفظ کا نام, جو پروننسیشن ہے وہ اسپین ہے. وہ جب اندلس فتح ہوا ہمارا ایک سنہری دور تھا مسلمانوں کا. ولید بن عبد الملک بڑا ایک جانباز, ایک اچھا خلیفہ تھا. جی جی بنو امیہ سے حضرت عمر فاروق کے بعد اسے فاتح ثانی کہا جاتا ہے. اس نے بڑی فتوحات کی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, محمد بن قاسم ادھر
سندھ میں تھا، جی جی ٹھیک ہے، سندھ فتح کیا انہوں نے، اور قطائبہ کے مسلم ادھر کندھار، پاکستان جیسے یہ جو علاقے ہیں ان کو فتح کیا انہوں نے، جی جی ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ چیزیں سب ہم نے کھو دی. ہمارا جو سنائی دور تھا وہ زوال پذیر ہو گیا. صحیح. جس طرح وہ ایک چین کا ایک جو گزرا ہے نا، چنگیز خان کا پوتا تھا جی جی قبلائی خان، اس نے چین فتح کیا تھا، وہ ادھر کا خان تھا، وہ اس نے ایشیا بھی فتح کیا ہوا، ٹھیک ہے. تو اس نے ہمارے ایک جب وہ اس کو نا مذاہب پڑھنے کا بڑا شوق تھا، صحیح. جب اس نے قرآن پڑھا ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر تو بار بار جہاد کی تلقین ہے. جی جی تو اس نے ایک عالم کو بلا کے پوچھا ہے کہ تمہارا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اس نے کہا بھی اب ہم بے بس ہیں، ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے، جی جی جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم حکومت کریں گے. اس نے کہا کہ جب تمہارا وقت آئے گا تم عروج پر ہوگے، وقت تو یہ ہے جہاد کرنے کا، صحیح. اس وقت تم لوگ کمزور ہو، اس وقت کھڑے ہو لوگ، ٹھیک ہے. اس نے کہا میں جو کروں گا تو وہ یعنی کہ ٹھیک ہوگا، قتل و غارت. جی اس نے جی مسلمانوں کو پھر قتل عام کیا ہے. جی جی پھر ایک کندھار کے صوفی تھے، وہ اس کے پاس آئے ہیں. اس نے کہا بھی آپ یہ قتل و غارت روک دیں کیونکہ آپ نے خدا کے نام سے یہ شروع کیا، جی جی ٹھیک ہے. تو پھر اس نے یہ قتل عام بند کیا. بند کر دیا تھا. بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جی جس طرح بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہاں تھی جی اس پہ منصلبہ آتا رہا ہے، وہ برگزیدہ قوم تھی. بالکل منسلبہ اترتا رہا ہے. یہ ہمارے بھی کئی علماء کرام ہمیں کہتے ہیں کہ ہم برگزیدہ قوم ہیں، ہم پر زوال نہیں آئے گا. ہاں جی لیکن ہمارے کام جب مجوسیوں جیسے ہو جائیں گے، صحیح. ٹھیک ہے، جب ہمارے کام شیطان کے برابر پہنچ جائیں گے تو پھر ہم کو مدد اور نصرت رب کی کیسے آئے گی، صحیح. ٹھیک ہے. تو اس وقت اپنے دماغوں سے یہ نکالیں کہ ہم ایک برگزیدہ قوم ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں خدا کی مدد ملتی رہے گی. جی یہ غلط ہے. ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اس دور میں جہاد کرنا ہوگا. جہاد یہ نہیں ہے کہ آپ جنگ کریں، تو ہر قسم کا جہاد کرنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اپنے معاشرے کے لیے جہاد کرنا ہے، اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی معاشرت ٹھیک کرنی ہے، اور ہمیں جو ہے غیر مسلم مالک کو جواب دینا ہے. صحیح. نہیں تو یہ جس طرح اندلس جیسے علاقے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، انگلس جیسے خدا نہ ہو- بغداد جیسے بغداد جیسے، یہ نہ ہو کہ کشمیر اور شیشان جیسے بھی خدا نہ علاقے کرے ہمارے ہاتھ سے اللہ نہ کرے چلے جائیں. جس طرح فلسطین پر اور شیشان پر جی جی اور افغانستان پر تو آپ دیکھ لیں کہ ایک طرح کی امریکہ کی حکومت رہی ہے. صحیح. اس طرح بہت سے ممالک ہیں، یمن، شام، ٹھیک بالکل ہے. اس طرح ایک سمجھ لیں کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کر رہی ہیں. صحیح. اب ہم مسلمانوں کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. جب خدا سے ڈریں گے، خدا کی مانیں گے، خدا کے لیے جہاد کریں گے، تبھی ہمیں امن ملے گا، نصرت ملے گی خدا کی، اور ہم فاتح ہوں گے. جس طرح طارق بن زیاد نے 7,000 فوج کے ساتھ 2 لاکھ فوج کو شکست دے دی، خدا کی نصرت ان کے ساتھ. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفار کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے بالکل کھڑا ہونا پڑے گا، طاقت دے، آمین. اور ہم سب مسلمانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا. تو آج کا ہمارا پروگرام یہی تھا. مزید پروگرام کے لیے ہم انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اچھے کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.